حضرت علی علیہ السلام اور جائیداد کا وقف کرنا۔ حدیث و تاریخ کی متعدد کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کے موقفات کے نام تحریر ہیں۔ ان موقفات کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ معتبر مورخین کے نقل کرنے کے مطابق ان کی سالانہ آمدنی 40,000 دینار تھی، جو تمام محتاجوں اور فقیروں پر خرچ ہوتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے وقف نامے اسلام میں حکام وقت کے لیے ایک منبع و مدرک ہونے کے علاوہ آپ علیہ السلام کی سماجی خدمات پر ٹھوس ثبوت ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے اور دور جدید کے قوانین۔ مغرب کے ایک فلاسفر کا مقولہ ہے، امیر قانون بناتے ہیں اور قانون کی چکی غریبوں کو پیستی ہے۔ یہ فقرہ ایک حد تک درست ہے۔ واقعی دنیا میں قانون ساز اداروں پر اکثر و بیشتر ان لوگوں کی اکثریت ہے جو متمول ہیں۔ وہ اپنے وقار اور دولت کو قائم رکھنے کے لیے لامحالہ ایسے ہی قانون وضع کریں گے جو ان کے مفاد میں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو حق و انصاف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے برائے افادہ مختلف موقعوں پر نصائح اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ فیصلے دیے ہیں، جن کو ہم موجودہ قانون سے ملا کر پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ نصائح بیان کرتے چلیں جن کو مولا کائنات علیہ السلام نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ انسان کے حقوق کا لحاظ میرے حقوق کا لحاظ ہے۔ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں اسے برابر ہی تقسیم کرتا۔ نہر اس کی ہے جس کا پسینہ اس کی کھدائی میں شامل ہو۔ بزرگی کوشش سے ملتی ہے، یہ کوئی آبائی جائیداد نہیں۔ نہ ظالم بنو نہ مظلوم، متعصب ہو نہ خود پسند۔ جیو تو ایسے کہ لوگ تمہاری زیارت کے خواہش مند ہوں، مرو تو ایسے کہ لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں۔ ان اقوال کی روشنی میں سامعین کی خدمت میں جدید قانون کی مناسبت سے کچھ فیصلے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بیان کریں گے۔ نظر ثانی کی اپیل۔ ہر قانون سازی کے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک مقدمے کا فیصلہ عدالت کرے تو اس کی اپیل عدالت بالا میں ہو سکے، اور پھر اس کے بعد آخری عدالت میں اپیل کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یمن میں ایک شخص کا گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگا، راستے میں ایک شخص کو کچل دیا اور وہ مر گیا۔ مقتول کے وارث گھوڑے کو پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے۔ مالک نے ثبوت دیا کہ گھوڑا اس کے گھر سے بھاگ گیا تھا، راستے میں مقتول آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک کو بری کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں اپیل کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلے کو بحال رکھا۔ دیوانے پر قانون کا نفاذ۔ ہر قانون میں ہے کہ دیوانگی کے عالم میں جو جرم ہوا ہو اس پر سزا، حد یا تعزیر نہیں ہے، بلکہ سول لاء میں بھی دیوانے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نہ اپنے نفع نقصان کو دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک دیوانی عورت زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لائی گئی اور سنگساری کا حکم ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے رسول خدا کا ارشاد نہیں سنا کہ 3 شخصوں پر سے حد ساقط ہے؟ دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، کم سن جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ 17 اونٹوں کی عجیب و غریب تقسیم۔ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش یہ تھی بغیر کاٹے ہوئے اونٹ تقسیم ہو جائیں۔ ان اونٹوں میں ایک کا نصف حصہ تھا، دوسرے کا ثلث حصہ تھا اور تیسرے کا نواں حصہ تھا۔ 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے صحیح طور سے تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو اس مقدمے کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بغیر اونٹ ذبح کیے فیصلہ کر دوں گا، اور فیصلے میں آسانی اور تم لوگوں کی سمجھ میں آنے کے لیے تم لوگ اگر اجازت دو تو میں اپنا ایک اونٹ تمہارے اونٹوں میں شامل کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا مذائقہ ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک اونٹ بھی ان 17 اونٹوں میں ملا دیا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ تب آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلے شخص کا نصف حصہ ہے، یعنی 18 کا آدھا کتنا ہوا؟ اس نے کہا 9۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم 9 اونٹ لے لو۔ پھر آپ نے دوسرے سے کہا، تمہارا حصہ ثلث ہے تو 18 کا ثلث کیا ہوا؟ اس نے کہا 6۔ فرمایا، تم 6 اونٹ لے لو۔
پھر تیسرے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تمہارا 9واں حصہ ہے تو 18 کا 9واں حصہ کیا ہوا؟ اس نے کہا 2۔ فرمایا تم 2 اونٹ لے لو۔ یہ سب 17 ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جو 1 اونٹ بچ گیا تھا اس کو خود لے لیا۔ ان میں سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اونٹ آپ علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔